کہ دنیا میں کوئی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو، آپ کے مقام و مرتبے کو پہنچ سکتا ہے؟ کوئی پہنچ سکتا ہے؟ آپ کا دیگر انبیاء سے بھی اونچا مقام ہے، سید المرسلین خاتم النبیین ہے، 2 خلیل ہیں، دونوں خلیل میں بھی آپ کا درجہ اونچا ہے خاتم النبیین کا، تو کوئی آپ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ کتنا اعلیٰ مقام ہے آپ کا۔ تو آپ کے اعلیٰ مقام اور انتہائی اونچا درجہ، انسانوں میں سب سے اعلیٰ درجہ، مخلوق میں سب سے اونچا درجہ پا لینے کے باوجود آپ سے شریعت ساقط ہوئی کیا؟ یعنی یہ کہ نماز نہیں پڑھیں گے چل جائے گا، ہاں آخری وقت میں پڑھیے، ہاں مرض الموت میں آخر وقت میں، آخری کے 3-4 دنوں کے حالت پڑھیے، ہمارے آنسو بہ نکلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کتنا پریشان ہے، کتنی فکر مند ہے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، بار بار کہہ رہے ہیں نماز نماز، اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ اور آپ نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں، بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا، پہلے نماز، پانی لاؤ، غسل کیا، پھر نماز کے لیے اٹھ رہے، پھر بے ہوش ہو گئے۔ جب تک 2 لوگوں کا ٹیک لگا کے نہیں جا سکتے تھے، 2 لوگوں کا ٹیک لگا کے مسجد میں گئے۔ ہم لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں، بعد میں پڑھ لیں گے، ارے کیا کبھی چھوڑ دیا تو اللہ معاف نہیں کرے گا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے یہ درس ملا، یہ مسئلہ مستنبط ہوا کہ ایک انسان کتنے بھی اعلیٰ درجے پر پہنچ جائے، ہوش و حواس اور طاقت اگر ہے تو نماز، فرائض یا شریعت کی پابندی ساقط نہیں ہوتی۔ آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب اس کو شریعت کا پالن نہیں کرنا ہے۔ دھیان دیجئے، ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں آپ بہت لوگوں سے سنیں گے کہ اہل تصوف یہ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ اور بابا ایسے تھے کہ وہ اتنے اعلیٰ مرتبے میں پہنچ گئے کہ اللہ ان کے اندر حلول کر گیا، طریقت اور سلوک پر چلتے چلتے اس مقام کو پہنچ گئے کہ اب ان کو نماز روزے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ روزہ نہیں رکھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، آنکھ بند کر کے کعبہ کی بلی بھگا دیتے تھے، کعبہ میں دیکھ لیتے تھے، مسجد میں گئے امام کے پیچھے نماز پڑھے، امام کے دل میں خیال آیا دنیا کا، گھر کا، بیوی بچوں کا، وہ یہ نماز چھوڑ کے چلے گئے کہ ان کے دل میں تو جو چل رہا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کی بات نہیں پتہ چلتی تھی، اللہ کے بتائے بغیر، اور یہ پیر بابا کو ان کو، یعنی آپ ان سے زیادہ اونچا درجہ بتا رہے ہو۔ اور یہ صوفیوں کے یہاں ایک عقیدے کی شکل ہے کہ ایک درجے پر جب آدمی چلا جاتا ہے طریقت و سلوک پر چلتے چلتے اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر ضم ہو جاتا ہے تو اب اس پر سے شریعت ساقط ہو جاتی ہے، نماز روزہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے، اور یہ جو میں ایک آیت سے پیش کر رہا ہوں، ایسی 50 دلیل قرآن و حدیث سے لی جا سکتی ہے۔ میں نے واقعہ بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ٹیک لگا کر سہارا لے کر جا رہے ہیں، آپ پر ساقط نہیں ہوئی۔ مطلب یہ کہ یہ جن کے اوپر نماز ساقط ہو گئی، عبادت یا شریعت ساقط ہو گئی، ان کا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا ہے۔ ایک صاحب ایسے ہی بیان کر رہے تھے سفر کے درمیان، میں نے ان سے جب یہی سوال کیا اور یہ باتیں بیان کی، اس طرح کی باتیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ساقط نہیں ہوئی، آپ آخر وقت تک نماز کر رہے ہیں، کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت الگ ہے، یہ الگ ہے، وہ شریعت ہے، یہ طریقت ہے۔ کتنی گمراہی ہے، آدمی سامنے کی دلیل دیکھ کر بھی مانتا نہیں ہے۔ اسی لیے امام شافعی نے کہا کہ ایک آدمی اگر صبح صوفی ہوتا ہے نا تو شام ہونے سے پہلے پاگل ہو جاتا ہے، قرآن حدیث کی دلیل وہ مانتا نہیں ہے، سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی گمراہی ہے کہ یہ الگ اور یہ الگ۔ بتائیے کون سی اللہ نے کس جگہ بیان کیا کہ فلاں الگ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا؟ کھینچ تان کے قرآن کا معنی، اور یہ جو ابھی میں نے آیت پڑھی تھی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ابھی میں نے کہا نا کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ یقین یعنی موت آ جائے، اس کا غلط معنی اور تحریف کر کے معنی بتاتے ہیں، یعنی جب یقین کے مرتبے کو پہنچ جاؤ، صوفی لوگ کہتے ہیں کہ عبادت کرتے کرتے سلوک طریقت پر چلتے چلتے یقین کا مقام حاصل ہو جائے تو اب عبادت نہیں کرنا ہے، یقین کا مقام حاصل ہونے تک عبادت کرنا ہے، وہ حاصل ہو گیا اب عبادت نہیں کرنا ہے۔ یہ قرآن کی تحریف ہے، ڈرنا چاہیے جو لوگ ایسا قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ سلف میں، صحابہ میں، تابعین میں سب نے اس کا معنی یقین کا، صرف یقین یہی نہیں، سورہ مدثر میں بھی الیقین جو ہے موت کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ جہنمی جو کہیں گے کہ ہم ایسا ایسا کرتے تھے یہاں تک کہ ہم پر یقین یعنی موت آ گئی۔ تو خیر، یہ دو مسئلہ، ان دو موٹی باتیں میں نے اس سے نکالی۔ اللہ نے آگے کہا کہ تقوی پر تم قائم رہو، اپنی ذمہ داری نبھاتے رہو۔ یہاں تھوڑا سا اشارہ اور بھی کر دوں، بہت محدود وقت ہوتا ہے، کہ یہ جو آیتیں میں نے سورہ احزاب کی پڑھی، اس سورہ احزاب کو پوری پڑھیے، آپ پڑھنا چاہیے، ہماری ماں بہنوں کو بھی پڑھانا چاہیے۔ سورہ نور، سورہ احزاب، سورہ نساء، بہت ضروری ہے آج کے ماحول میں۔ تو اس میں ایک تو غزوہ احزاب کا منظر نظر آئے گا آپ کو، جس میں سارے مشرکین مل کے مدینہ پر ہلہ بولنے آئے کہ ان کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے گا،
پوری قوم 10,000 کا لشکر اس وقت بہت بڑا تھا. مسلمان سب ملا کے, بچے عورتیں ملا کے, بوڑھے عورتیں 3,000 3,500 سے زیادہ نہیں تھے. وہیں اسی میں خندق کھودی, اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. اس کے کیا حالات تھے اسی سورے میں آپ آگے پڑھیے کہ ہاں یہ ایسا وقت تھا کہ جب دل جو ہے وہ کلیجے منہ کو آ رہے تھے, ہاں آنکھیں ٹیڑھی ہو رہی تھی, اور مسلمان وزلزلوا زلزالا شدیدا, جھنجھڑ گئے تھے. تو آج مسلمانوں کے خلاف جو پوری طاقتیں ہمارے خلاف یلغار کر رہی ہیں, اس میں ہم کو تھوڑی روشنی ملے گی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بھی اس سورہ مبارکہ میں ملے گا بار بار کہ آپ کا کیا حیثیت ہے, کیا مقام ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت, ازواج مطہرات, اور ان کے واسطے سے گھریلو مسائل اور عورتوں کے کچھ مسائل, مردوں کے ساتھ عورتوں کے مسائل بھی اس میں ملیں گے. تو غزوہ احزاب کے اس نازک مرحلے میں پس منظر میں یہ بات کہی جا رہی ہے, اللہ سے ڈرتے رہیے, ہاں لوگوں سے نہیں ڈرنا ہے, تقوی اختیار کیجئے, اور کافروں اور منافقین کی اطاعت نہ کیجئے, ان کی بات مت مانیے. کافر کون ہے؟ جو کھلے طور سے اسلام کا دشمن ہے, مخالفت کرتا ہے. منافق کون ہے؟ جو ظاہر میں کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, لیکن اندر سے وہ جھٹلاتا ہے, اندر سے وہ غلط عقیدہ رکھتا ہے. آج وہ منافقین کی شکل ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے. ایک بہت بڑا طبقہ ہے, جیسے میں نے ابھی تصوف کے اہل تصوف کا ذکر کیا, مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن ان کے یہاں عقائد آپ پڑھیں گے تو آپ کا چہرہ, آپ کا سر جو گھوم جائے گا. اگر کوئی ایمان والا ہے, مثال کے طور پہ ایک قول ان کا نقل کروں, کتابوں میں درج ہے. یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں شرک ہے, توحید ہمارے بیان میں ہے. ہر چیز میں اللہ ہے, اللہ ہر چیز میں ہے, مطلب یہ پیڑ پودوں میں, پہاڑوں میں, انسانوں میں, جانوروں میں, پرندوں میں, چرندوں میں, ہر چیز میں اللہ ہے. یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے, فلاسفہ کا عقیدہ ہے. یہ صوفیوں میں آیا, ہندوؤں سے لیا. ہندوؤں کا اصلی شنکراچاریہ جو گزرا, اس کا عقیدہ تھا وحدت الوجود کا. ہمارے ڈاکٹر اسرار بھی اس کو صحیح کہتے ہیں, قرآن کی آیت سے ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں, تحریف کرتے ہیں, ہر لوگ ہمارے سنتے ہیں ان کو. تو یہ عقیدہ ہمارے یہاں ارد گرد پایا جاتا ہے کہ ہر چیز میں اللہ ہے, ہر چیز کو اللہ تبارک. اب ان کو کیا کہیں گے آپ؟ قرآن میں شرک ہے, توحید ان کے یہاں ہے, نبی کی ضرورت نہیں ہے, پیر صاحب کی بات مانو. ابھی روافظ ایران عراق خلیج کی جو جنگ چل رہی ہے, اس تناظر میں ہمارے یہاں موقف رات میں اس پہ پروگرام ہے, انشاءاللہ اس میں کچھ تفصیل سے ان کی باتیں آئے گی. لیکن ان کے بنیادی عقیدے میں قرآن محرف ہے, یہ اصلی قرآن نہیں ہے. ان کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ علم کامل نہیں رکھتا, ان کے یہاں بدع کا عقیدہ ہے. کل کیا ہوگا اللہ کو نہیں پتا. ہاں, اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو جائیں گے. یہ تو بعد میں پتہ چلا, پہلے اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, شیعہ کہہ رہے ہیں. اور قرآن محرف ہے, یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے. مولانا عبدالشکور حنفی عالم, ان کی کتاب ہے شیعہ قرآن, وہ کہتے ہیں, لکھنؤ کے تھے, لکھنؤ کی قریب کے, ابھی جلدی انتقال ہوا. انہوں نے کہا کہ 1 2 نہیں, 5 7 نہیں, 100 200 نہیں, 5000 سے زیادہ روایتیں شیعوں کی امہات الکتب میں ایسی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ قرآن میں 5 قسم کی تحریف ہوئی ہے, کم بھی ہوا ہے, زیادہ بھی ہوا ہے, آگے بھی ہوا ہے, پیچھے بھی ہوا ہے, تبدیل بھی ہوا ہے. یہ میں نے بس شارٹ میں کہہ دیا, اس لیے کہ اصل موضوع کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں اب جو قرآن کو نہ مانے, جو صحابہ کو کافر بولے, ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی کو غاصب کہے, کافر کہے, مرتد کہے, ام المومنین حضرت عائشہ کی شان میں گستاخیاں کرے, یہ کہے کہ آخری امام 12ویں امام آئیں گے تو جو ہے قبروں سے حضرت ابو بکر صدیق, عمر فاروق کو نکال کر سولی پر چڑھائیں گے, حضرت عائشہ کو نکال کر رجم کریں گے. ایسے عقیدے والے ہمارے بھائی, کیا یہ منافق نہیں ہے؟ ان کے یہاں تقیہ ہے, اوپر کچھ اندر کچھ, ان کے دین کا حصہ ہے. کلینی کی ان کی بنیادی کتاب میں روایت ہے 19 الدین فی التقیہ, دین کے 10 حصوں میں سے 9 تقیہ ہے. تقیہ کیا ہے؟ مولانا اسماعیل شہید نے ایک شیعہ عالم سے مناظرہ کے سوال کیا تھا کہ تقیہ میں اور نفاق میں کیا فرق ہے, جواب ہی نہیں دے پایا, آخر تک گھماتا پھراتا رہا. تو یہ منافقین ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ کافر اور منافقوں کی بات مت مانو. دین کی بہت سی باتوں پر آپ عمل کر رہے ہیں, لیکن کچھ چیزوں میں آپ نے کافر اور منافق کی بات مان کے دین کی مخالفت کر لی تو آپ کا تقوی ٹوٹ گیا, آپ دین کے خلاف چلے گئے, صراط مستقیم سے ہٹ گئے, بھٹک گئے. اور کوئی ایک عقیدہ بھی آپ کے سارے اعمال کو برباد کر سکتا ہے. اس میں اتفاق ہے علماء کا. مثال کے طور پہ ابھی میں یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھوں کہ اگر کوئی ایک مسلمان یہ کہے کہ میں زکوٰۃ کو فرض نہیں مانتا, رکن اسلام ہے, تو مسلمان رہے گا کیا؟ سب مان رہا ہے, صرف زکوٰۃ کو فرض نہیں مانتا. پوری دنیا کے مسلمان علماء سے پوچھ لو, ایک آدمی یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, کوئی آدمی کہے کہ ٹھیک ہے میں سب کو مانتا ہوں انبیاء کو,
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو یا کسی اور کو، ایک آدمی کو کسی کو نعوذ باللہ نبی مان لے، کیا وہ مسلمان رہے گا؟ پوری دنیا کی امت کے سارے علماء، جمہور علماء، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، کسی سے بھی پوچھیے، سب متفق ہے کافر ہے۔ تو ایک عقیدہ آپ کا خراب اگر غلط ہے، قرآن حدیث کے خلاف، توحید کے خلاف، ساری نیکیاں، سارا ایمان برباد ہو سکتا ہے، آپ اسلام سے باہر ہو سکتے ہیں۔ کتنی اہم بات ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تقوی اختیار کرو، اللہ کے دین کی پابندی، اور کافروں منافقوں کے پیچھے مت چلو، ان کی بات نہیں مانو۔ اس سے یہ نکلا کہ ایک انسان کو اسلام پر عمل کرنے کے لیے دوسروں کو دیکھ کر، دوسری قوموں کے طریقے پر ان کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ بہت سارے نوجوان یورپ اور امریکہ کے لوگوں کی، یورپ اور مغربی لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، ان کے دین کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ارتداد آ رہا ہے، ہمارے یہاں تربیت نہیں ہے نا، لوگ اس چیزوں کو لائٹلی لیتے ہیں، غیر ضروری، مشکل سے جمعہ کی ٹائم مل گیا، تھوڑا سا وقت آ گیا، ہاں مشکل سے درس قرآن کے لیے ٹائم نکال لیا، وقت ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ پیاز، لہسن، گیہوں، چاول کے لیے بہت ٹائم ہے، موبائل کے لیے بہت وقت ہے، اسپورٹس کے لیے وقت ہے ہمارے نوجوانوں کو، جنت اور جہنم کے راستے کے سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، جبکہ وہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کافروں اور منافقین کے پیچھے مت چلو، ان کی بات مت مانو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ پورے علم والا، کامل علم والا اور حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے آپ کو کیا کہہ رہا ہے، آپ کے لیے کیا فائدے مند ہے، کیا نقصان دہ ہے، آپ نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ ہمارے اوپر، ہمارے نفسوں سے، ماں باپ سے بھی زیادہ رحم کرنے والا، مہربانی والا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا مفید ہے، کیا مضر ہے، ہم نہیں سمجھتے تو ماننے کو بھی تیار نہیں۔ اور اللہ حکیم ہے، ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھتا ہے، کس کا کیا فائدہ اور نقصان ہے وہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہم تو نقصان والی چیز کو بھی جو ہے اختیار کر لیتے ہیں اپنے نقصان کی، اللہ بتا رہا ہے کہ اس میں تمہارا نقصان ہے۔